قطب صاحب، شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنی بیان کی جائے وقت ختم ہو جائے، لیکن شان مکمل طور پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان کہ جب وہ حاکم مقرر ہوئے تو اپنے تمام اثاثوں کو انہوں نے اپنی عوام کے سامنے، رعایا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ آج ہم یہ پریکٹس کیوں نہیں کر پاتے بلال صاحب؟ بہت شکریہ۔ ابھی حق تو اس بات کا یہ تھا کہ آپ اس بات کو کرتی رہتی اور سارا پاکستان اس بات کو سنتا رہتا، اور فضائل عمر یقین کیجئے گا پھر بھی ختم نہ ہوتے، لیکن صرف اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کرن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو نبی نے کہہ دیا نا، وہ تو حدیث ہو گئی نا، وہ تو پھر ایمان کا حصہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں، رسول اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے وہ عمر خطاب ہے۔ اب دیکھیے، یہ اتنا بڑا ایک اشارہ میرے نبی پاک نے دیا کہ فتنوں کے درمیان اور امن کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے وہ عمر خطاب ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال تو یہ جتنی بھی آپ نے سیرت پیش کی، اس کے پیچھے جو شخصیت ہے اس پہ غور فرمائیے کہ رومن امپائر دنیا کی طاقتور ترین سپر پاور جس زمانے میں مسلمان جیت رہے تھے، اور اس کو جیتنے والا حضرت عمر خطاب کے اپنے بچپن کے بیسٹ فرینڈ حضرت خالد بن ولید، جب وہ جیت رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، آپ نے پہلا جو حکم جاری کیا وہ خالد بن ولید کو واپس بلایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ دوست تھے، خالد کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ مجھے واپس بلا لے گا، اس لیے بلا لیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کی فتح جو ہے وہ خالد کی وجہ سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام کی فتح اسلام کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے۔ آپ نے وہاں پہ حضرت جرح کو فاتح کے طور پہ دیکھیے۔ دیکھیے، یہ اتنی بڑی حکمت جو ہے، اس سے واضح کیا ہوتا ہے کہ عمر فاروق ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے 82-83 ادارے حکومت کے اندر بنائے، جن میں سب سے زیادہ جو فنکشنل ادارہ آج ہمیں نظر آنا چاہیے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا تھا۔ وہ اس لیے کہ جب ایک حاکم جیت لیتا ہے جگہ کو، تو وہ جیتنے کے بعد ملک کو، جیتے ہوئے ملک کو سسٹین کرنا اور رکھنے کی جو حکمت ہے وہ جیتنے سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ بات جو عمر خطاب کو پتہ تھی، اس کے اوپر میرے خیال میں کبھی بھی ہم بات نہیں کرتے کہ آپ نے حضرت جرح کو وہاں پہ بھیجا، اور یہ وہی حضرت جرح ہیں جنہوں نے پھر فاتح بیت المقدس بن کے آپ کو جب آپ اپنی اونٹنی پہ غلام کو لے کر آ رہے تھے تو آپ کو باہر ریسیو کیا۔ لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا کردار دیکھیے، مال کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے صرف۔ جمعے کی نماز پہ امیر المومنین جو ہیں ان کو کچھ دیر ہوگی، صحابی دروازے پہ کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ عمر فاروق آتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں عمر، ہم کوئی آپ کے ہم کوئی ملازم تو نہیں ہے، نہیں میں اپنے گمان سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ امیر ہوں گے لیکن آپ نماز پہ وقت پہ آیا کیجئے۔ اب دیکھیے کتنا طنزیہ جملہ تھا یہ ایک صحابی کا حضرت عمر خطاب کو۔ اب آگے سے کردار دیکھیے، منبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جب تک تم جیسے صحابی امت رسول میں موجود ہیں، عمر کو کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، اس ایک جملے پہ قربان انسان جا سکتا ہے کہ وہ نشاندہی کرنا اور یہاں عمر کا شکر گزار ہونا، یہ وہ کردار ہے جس کی برکت یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہو یا نہ مسلمان ہو، جب وہ امت یا وہ قوم یا وہ ریاست اصول عمر قائم کرتی ہے، اللہ وہاں پہ رزق کی برکت، نظام کی برکت، عدل کی برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ عمر خطاب ہے جن کا جو فیصلہ تھا اس بچی پہ، جس نے کہا تھا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی وہ اپنی بہو بنا لی، وہی وہ عورت ہے جس کی اولاد آ کے حضرت عمر بن عبد العزیز نکلی، جن کو کہ ہم عمر ثانی کہتے ہیں۔ یہ فیصلے کرنے والے عمر خطاب جو ہیں، ان کے پیچھے ایمان کی طاقت اپنی ہے، لیکن خدا کا خوف اور شخصیت کی طاقت جو ہے۔ یہ فرمائیے گا جو ہم شان عمر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی دنیا میں ہم پریکٹس دیکھتے ہیں، جو غیر مسلم ہے، مغرب ہے، وہاں پر عمر لاز، ان کے بنائے ہوئے قانون، ان کے بنایا ہوا نظام سیاست، ان کا بنایا ہوا نظام حکمرانی، ان کا بنایا ہوا اساسے ڈکلیئر کرنے کا نظام، اس کو مغربی معاشرے فالو کر رہے ہیں، ترقی یافتہ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس نام نہیں لیتی میں، لیکن ہمارے پاس مسلم حکمران یا مسلم ممالک کے جہاں پر عشق عمر تو ہے، لیکن عمر کے بنائے ہوئے خطوط کو فالو کرنے میں ناکامی ہے۔
آپ نے بڑی سیدھی اور سادی بات کی. اس وقت اگر کوئی ایک ملک بھی آپ لے لیں مسلمانوں کا، جہاں پہ حاکم مسلمان ہے یا جہاں پہ جو قانون ہے وہ قرآن کا ہے، آپ نے یہ بات تو ضرور کہی کہ عشق عمر موجود ہے. میں ادب کے ساتھ کہوں گا ذکر عمر موجود ہے، عشق عمر تو ہمیں اپنی زندگی میں کہیں نظر نہیں آیا. اگر عشق عمر ہوتا تو پھر سیرت عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو داخل نہ کرنا چاہتے. یہ معاملہ صرف اعتدال کا، عدالت کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، پولیس کا، پٹواری کا یا بیت المال کا نہیں ہے. یہ اس کردار سازی کا معاملہ ہے جہاں پہ عمر جیسے لوگ، جہاں پہ امام علی جیسے لوگ، جہاں پہ حر جیسے لوگ حق کو دیکھ کے حق اور باطل میں فرق کرنے کی ذاتی جرت اور کردار رکھتے ہیں. یہاں پہ ان کے ماں باپوں کو سلام ہے جنہوں نے ایسی اولادوں کو پیدا کیا اور جن کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. میں ادب سے کہوں گا کہ آج مسلم امہ کے اندر سیرت رسول یا سنت رسول پہ چلنے والے لوگ کم از کم ہم نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھے. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں عشق عمر ہے، میں کہوں گا ذکر عمر ضرور ہے، عشق عمر تو نہیں ہے. دعا کرتے ہیں بلال صاحب، امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اہل بیت و اطہار اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ ساتھ موجود